جیسا کہ بچوں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور اس میں ہماری اچھی صحت بھی آتی ہے، اور اسی لیے ہمارے فادر آف دا نیشن یعنی ہمارے راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے بھی کیا خوب کہا ہے، اٹ از ہیلتھ دیٹ از ریئل ویلتھ اینڈ ناٹ پیسز آف گولڈ اینڈ سلور۔ ہماری صحت ہی ہماری صحیح معنوں میں ہماری دولت ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمت اس کے سامنے کچھ نہیں۔ تندرستی اور صحت مندی کے لیے اچھی اور متوازن غذا ہمارے لیے ضروری ہے۔ غذا کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: پروٹین، فیٹ، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، منرل، فائبر اور واٹر۔ کھانا کیسا بھی ہو، عام طور پر اس میں تمام اجزاء پائے جاتے ہیں، مگر ان کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے۔ پروٹین ہمیں گوشت اور انڈا، مچھلی، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے ملتی ہے۔ اس قسم کی پروٹین کو جو جانوروں سے حاصل کی جاتی ہے درجہ اول کی پروٹین کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کی پروٹین سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے اور ہمیں زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، جبکہ دوسرے درجے کی پروٹین جو ہمارے جسم سے کم ملتی جلتی ہے وہ دالوں، اناج، غلہ، خشک میوہ، سیم اور سویابین وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم بچے سے بڑے ہوتے ہیں تب پروٹین ہمیں بڑھنے میں زیادہ مدد دیتی ہے۔ فیٹ یا چکنائی طاقت حاصل کرنے کا ایک ٹھوس ذریعہ ہے۔ یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک منجمد جو دوسری میں جم جاتی ہے جیسے گھی، مکھن وغیرہ، دوسری غیر منجمد جو سردی میں نہیں جمتی مثلاً سرسوں کا تیل اور ریفائنڈ تیل۔ پہلی دل و دماغ اور گردے کے شریانوں میں جم جاتی ہے اور کئی خطرناک امراض پیدا کرتی ہے، جبکہ دوسری نہیں جمتی اور شریانوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی چکنائی مثلاً گھی، مکھن اور مچھلی کا تیل وغیرہ وٹامن اے اور وٹامن ڈی سے بھرپور ہے، جو آنکھوں اور ہڈیوں کی صحت و حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ نباتات سے حاصل ہونے والی چربی بھی ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے لازمی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہ صرف ہمارے جلد کی حفاظت کرتی ہے بلکہ خون میں گردش کرنے والی نقصان دہ چربی یعنی کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے۔ ہمارے جسم کے اعضائے ریشہ مثلاً دل، دماغ، پھیپھڑے اور گردوں کو باہری دھچکوں سے حفاظت کے لیے چربی نرم گدے کا رول ادا کرتی ہے۔ یہ ہمیں سردی سے بچنے کے لیے گرمی فراہم کرتی ہے اور جسم کی گرمی کو باہری ٹھنڈے ماحول میں جذب ہونے سے روکتی ہے۔ ہمارے چہرے کی جلد کو جھریوں سے محفوظ کر کے ہمیں خوبصورتی بخشتی ہے۔ اس کے علاوہ غذا اور دوائیں پائے جانے والے وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن کے کو آنتوں میں جذب کرنے کے لیے چربی انتہائی ضروری ہے۔ جن نباتات سے چربی حاصل کی جاتی ہے ان میں مونگ پھلی، سرسوں، زیتون، کھوپرا، کپاس اور مکئی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ رفیق ہوتے ہیں مگر جب انہیں ایک خاص کیمیاوی عمل سے گزارا جاتا ہے تو یہ نیم رفیق یا ٹھوس ہو جاتے ہیں، تب اسے ونسپتی آئل یا گھی کہا جاتا ہے۔ آپ سب نے ریفائنڈ آئل کا نام ضرور سنا ہوگا۔ دراصل جب قدرتی چربی کو بھاپ دینے کے ساتھ ساتھ ایک خاص کیمیاوی عمل سے گزارا جاتا ہے تب اس سے نقصان دہ اور بدبودار جزو کو الگ کر لیتے ہیں۔ اس عمل کو ریفائن کہا جاتا ہے اور حاصل ہونے والی چکنائی کو ریفائنڈ آئل کہتے ہیں۔ ایک بالغ کو روزانہ جتنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا 20% اسے چکنائی سے پورا کرنا چاہیے، یعنی اسے روزانہ 50 سے 60 گرام چکنائی لینا چاہیے۔ البتہ 13 سال سے کم عمر کے بچوں کو 50% یا زیادہ چربی لینا چاہیے۔ ہماری غذا کا سب سے بڑا جزو کاربوہائیڈریٹ یا شکر ہوتا ہے، جو ہمارے روزمرہ کے کاموں کے لیے درکار توانائی حاصل کرنے کا خاص ذریعہ ہے۔ ضرورت پیش آنے پر جسم میں جمع کاربوہائیڈریٹ چربی اور وٹامن میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمیں روزانہ 300 گرام سے 500 گرام شکر درکار ہوتی ہے، جو روزانہ توانائی کی ضرورت کو 50 سے 70% ہے۔ اگر اتنا کاربوہائیڈریٹ روزانہ لے لیا جائے تب اپنے جسم کی پروٹین کو ہم
बचा सकते। गेहूं, चना और चावल कार्बोहाइड्रेट हासिल करने का खास जरिया है। उसके अलावा मकई, ज्वार, बाजरा, चुकंदर, अरवी, आलू और शकरकंद वगैरह भी अहमियत रखते हैं। रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीनी, खांड, ग्लूकोज और फूलों में पाई जाने वाली शक्कर भी फलों में पाई जाने वाली शक्कर भी अहम है। विटामिन हमारे जिस्म के लिए कलील मिकदार में काफ़ी होते हैं। ये खुद से तवानाई फराहम नहीं करते, चूँकि हमारा जिस्म उन्हें ज़रूरी मिकदार में तैयार नहीं कर सकता। इसीलिए ग़िज़ा के ज़रिए विटामिन हासिल किए जाते हैं। विटामिन 2 किस्म के होते हैं, चर्बी के साथ जज्ब होने वाले और पानी से जज्ब होने वाले। पहली किस्म के विटामिन में विटामिन ए, डी और के है, जबकि दूसरी किस्म के विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है। उनकी कमी से कई बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। मिनरल हमारे जिस्म में तकरीबन 50 पाए जाते हैं, जो जिस्म की वज़न का तकरीबन 4% से ज़्यादा हिस्सा बनते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम उनमें ख़ास हैं। उनके अलावा बहुत सी कलील मिकदार में आयोडीन, जिंक, तांबा, कोबाल्ट और फ्लोरीन भी रफ़ीक अज्जा में पाए जाते हैं, जो जिस्म की नशोनुमा और उसके इंतहाई ज़रूरी अम्ल को कंट्रोल करते हैं। फाइबर या रेशा। फाइबर हमारी ग़िज़ा का वो हिस्सा है जो हज़म नहीं किया जाता, बल्कि अजाबात के साथ जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। रेशा पानी को जज़्ब कर लेता है। ये अपने साथ ज़ायद चर्बी को हज़म होने से रोक लेता है और इस तरह किसी हद तक वज़न के बढ़ने पर काबू रखता है। फाइबर अनाज और दाने के बारीक छिलके, सब्जी और फलों के छिलके में पाया जाता है। पानी जिंदगी की बेका के लिए निहायत ज़रूरी है। हमारे जिस्म का तकरीबन 70% हिस्सा पानी है। उल्टी या दस्त में जिस्म का सिर्फ 10% पानी ज़ाया हो जाने से ही थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगती है और 20% ज़ाया हो जाने पर मौत भी हो सकती है। पानी की बड़ी मिकदार तो हमें पीने से ही हासिल होती है, मगर कुदरती ग़िज़ाओं से भी हमें पानी मिलता है। जिस तरह ग़िज़ाई कमी सेहत को मुतासिर करती है, उसी तरह ज़्यादती भी नुकसान पहुँचाती है। जैसे चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापा लाता है, जो बज़ात खुद बीमारी में शुमार किया जाता है। प्रोटीन की ज़्यादती से बदहज़मी हो जाती है, क्योंकि ये जिस्म में जमा नहीं की जा सकती। इस तरह मादनियात की ज़्यादती भी कई बीमारियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए हमें ग़िज़ा अच्छी और मुतवाज़िन लेनी चाहिए।